تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے، اور ایک ہی فوری طور پر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا کہ سرکاری اداروں میں اگر اعلان ہو گیا تو پرائیویٹ سیکٹر بھی اسی طریقے سے کر دے گا، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ بالآخر کسی نہ کسی حد تک نجی شعبے کے ملازمین کو بھی، جو زیادہ لوگوں کو ملازمت فراہم کرنے والا شعبہ ہے، وہاں پر اس کا نظر آتا ہے، ان کی آمدنی میں بھی کچھ نہ کچھ اضافہ اس کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اچھا، بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ گزشتہ برس کی نسبت سندھ اسمبلی کے بجٹ میں جو ہے 60 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا، کہہ رہے ہیں کہ محض کا لفظ لگایا گیا، اس کا مطلب یہ کم ہے 60 کروڑ کا اضافہ، جس میں 6 ارب 90 کروڑ روپے اس شعبے کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ سول اسپتال کراچی کی اپ گریڈیشن پر 15 کروڑ 16 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ اچھا، سول اسپتال، اور ہم اس کی بات کریں، جو گورنمنٹ کے اسپتال ہیں، جو صحت کا ادارہ ہے، وہ بھی زبوں حالی کا شکار ہے، اس کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو اس طرح سماجی شعبے ہیں ان کے لیے وسائل بہت کم، ضرورت سے تو بہت کم مختص کیے جاتے ہیں، لیکن جو کیے جا رہے ہیں وہ بھی بہت کم۔ صحیح۔ تعلیم اور صحت ان میں سر فہرست ہیں۔ صحیح۔ اور جب اتنے کم وسائل ان کو مہیا کیے جائیں گے تو ان کی سروسز کا معیار، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، وہاں جو سہولتیں ہیں ان کی ہیں یا ہونی چاہیے، ان کی فراہمی ایک مشکل کام ہے، تو وہ سرکاری اسپتال وہ کام نہیں کر پاتے جو ان کو کرنا چاہیے وسائل کی کمی کی وجہ سے۔ صحیح۔ اور یہ اگر محض لکھا گیا ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ صحت کا شعبہ وہ شعبہ ہے جس پر ملک میں اس طریقے سے پیسے خرچ نہیں کیے جا رہے کہ جس کے ذریعے عام آدمی کو معیاری طبی سہولتیں سرکاری اسپتالوں، ڈسپنسریوں اور ہیلتھ سینٹر سے مل سکیں۔ دیہی علاقوں میں خاص طور سے صورتحال بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، تو یہ واقعی کم ہے، اس کے لیے وسائل بڑھانے کی ضرورت ہے، انفراسٹرکچر بڑھانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بہتر طبی سہولتیں سرکاری سطح پر پہنچانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ وسائل واقعی بہت کم ہیں، اس میں بہت زیادہ اضافے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسی طرح پولیس کے لیے 30 ارب 47 کروڑ 84 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ آج کل جو ہمارے ملک میں خاص طور سے شہر کی، ہم کراچی کی بات کریں، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ ایسا اتنی بہتر نہیں ہے، اس حوالے سے یہ مناسب ہے 30 ارب 47 کروڑ 84 لاکھ روپے اور ڈیلیور ہو جائیں گے؟ دیکھیں، مناسب کا تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا پولیس کے کام کرنے کے 2-3 پیرامیٹرز ہیں۔ ایک تو وسائل کا ہے مسئلہ، ایک ہے ان کی کام کرنے کی ول، ارادہ، کہ آیا وہ واقعی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا وہ کام کر رہے ہیں یا کریں، جس کی مثالیں ہمیں آئے دن نظر آتی رہتی ہیں، اور تازہ واقعہ جو بورڈ بیسن پہ ایک واقعہ ہوا۔ وسائل یقیناً دستیاب درکار ہیں، بہت بڑا شہر ہے، اور اس کے لیے پولیس کی تعداد اور پولیس کو دستیاب سہولتوں کے اضافے کی شدید ضرورت ہے۔ یہ پیسے بھی اس اعتبار سے کم ہیں، یعنی شہر کے لیے اگر 1 لاکھ 1.5 لاکھ پولیس والے ہونے چاہیے تو وہ نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب وہ نہیں ہیں تو باقی سہولتیں بھی اس طریقے سے نہیں ہیں۔ ڈیلیوری کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں وسائل کا اپنا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن اصل میں جو سب سے زیادہ چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو اس کا کام ہے، جو اس کا مینڈیٹ ہے، اس پر کتنی سنجیدگی اور دیانتداری سے کام کرنا چاہتا ہے۔ ان وسائل میں بھی جو میرے حساب سے بہت ناکافی ہیں، اگر پولیس چاہے تو بہت ساری چیزوں کو بہت بہتر کر سکتی ہے۔ بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکیں گی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہتر ہو سکیں گی، جس سے عوام کو یقیناً ریلیف ملے گا۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے ایک معاشرے کا مزاج کا حصہ بن گیا، خاص طور سے سرکاری شعبوں میں، خواہ وہ پولیس ہو یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کہ جہاں جو کام ہے ان کا، اس کو ایک طرف رکھ کر اپنی اس پوزیشن سے اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں، چاہے وہ طاقت کا حصول ہو، چاہے وہ ناجائز ذرائع سے دولت کا حصول ہو، یا اور بھی کوئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ واقعی پولیس کی ضرورت ہے، پولیس کی تربیت کی ضرورت ہے، پولیس میں زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے ہر سطح پر، یعنی سپاہی سے لے کر، اب کراچی جیسے شہر میں آپ کو سپاہی بھی بہت پڑھا لکھا ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ ایسے ہی ان کو تعلیم اپ گریڈ کرنے کی، ان کو سہولتیں کا اپ گریڈ کرنے کی، ان کو ٹرانسپورٹیشن کی، اب اگر آپ کے تھانے کی گاڑی میں پیٹرول ہی نہ ہو اور ڈیزل کے پیسے نہ ہوں تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ یا تو
جو کرے گا وہ ہمیں آپ کو معلوم ہے. تو وسائل تو بہت کم ہے اور زیادہ کی ضرورت ہے. اچھا، آپ شامل کر لیتے ہیں پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے. پہلی دفعہ کسی جو اقلیتی رکن ہیں انہوں نے پنجاب کا بجٹ پیش کیا ہے. کامران مائیکل نے پنجاب کے بجٹ کی تھوڑی سی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. پنجاب کا 654 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش کیا گیا. تنخواہوں پینشن میں اضافہ ایز یوزول جیسے سندھ میں ہوا ہے، لیکن یلو کیب اسکیم اسٹارٹ کر دی گئی ہے. گاڑیوں پر ٹوکن ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے. فارم ہاؤسز، سوئمنگ پولز، ایلیٹ کلبس کے ممبرشپ پر ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں. اچھا، یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یلو کیب اسکیم جو ہے اس کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا. جب میاں نواز شریف صاحب کی پہلی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا. یہ اب اتنا مؤثر ہوگا یا پھر یہ بھی ایک جو ہے تنقید کا حصہ بن جائے گا، جو حکومتی سطح پہ جو باتیں ہوتی ہیں اور اپوزیشن جو کرتی ہے؟ جیسے راجہ ریاض صاحب نے کل بھی کوشش کی کہ ایک ہار پہنایا کیونکہ 8 مہینے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب آئے. تو یہ ایک اور کلیش کی طرف ہم جا رہے ہیں یا کوئی فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیے، کلیش تو جو ہے سیاسی اختلاف رائے جو ہے وہ تو موجود ہے، پہلے دن سے موجود ہے. کسی نئے کلیش کی طرف اس طریقے سے جا نہیں رہے. جو صورتحال ہے وہ ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے ہے. جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں کچھ جماعتوں کا سمجھیں آپ کے بیس لائن ہوتے ہیں، وہ سلوگنز یا وہ اسکیمز، جیسے پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا اور مکان. نواز شریف صاحب جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو یلو کیب اسکیم انہوں نے دی تھی. یلو کیب اسکیم جب تعریف کرائی گئی، لیکن اس سے لوگوں نے فائدے بھی اٹھائے، لیکن لوگوں نے ناجائز فائدے بھی بہت اٹھائے، جس کے نتیجے میں بینکوں کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. اس طرح کی کوئی بھی اسکیم اس وقت تک زیادہ یعنی بہتر نہیں سمجھتا میں جب تک اس کے ساتھ سیف گارڈز پراپر نہ ہو اور اسٹیک ہولڈر کا بھی کوئی اسٹیک نہ ہو. اگر یہ پہلے کی طرح ہی اسکیم لانا چاہتے ہیں تو وہ پھر ایک اسکیم کی شکل اختیار کر جائے گی. اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں یہی ہوگا کہ سفارش سے رشوت دے کر کے گاڑیاں حاصل کریں گے، لوگ پیسے ادا نہیں کریں گے، گاڑیاں غائب ہو جائیں گی جیسے ماضی میں ہوئی، بینک روتے پھریں گے، جعلی کارڈز ہوں گے، کہیں اور کی رجسٹریشن ہوگی. تو یا تو وہ سارے سیف گارڈ جو اس طرح کی کسی بھی اسکیم کو چلانے کے لیے اور اس کو یہ یقینی بنانے کے لیے کہ جو لوگ ہیں، جو لینے والے ہیں وہ صحیح لوگ ہیں، وہ کام کر کے ادا کرنے والے لوگ، کرپشن نہ ہو اور وصولی کا بھی نظام ہو اور کچھ گارنٹیز بھی ہوں. جب تک پراپر اسکیم نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بالکل اسی طرح کا سیاسی نعرہ میاں صاحب کا بن چکا ہے یلو کیب اسکیم وغیرہ، جیسے پیپلز پارٹی کا ہے روٹی کپڑا اور مکان. اچھا، اگر اس میں اصلاحات آ جاتی ہیں، پچھلی دفعہ کا جو برا ایکسپیرینس ہے اس کو دیکھتے ہوئے یا اگر اس میں اصلاحات لاتے ہیں تو یہ فائدہ مند ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو فائدہ بھی انہوں نے پے بھی کیا. بالکل وہی میں نے کہا، لیکن جب تک اسکیم کو آپ فول پروف نہیں بنائیں گے. ایک ایماندار آدمی نے اس وقت لی تھی، اس نے اس وقت بھی ادا کیا، آج بھی کوئی ایماندار آدمی لے گا تو ادا کرے گا. لیکن اکثریت ایسی نہیں لوگوں کی ہوتی. اکثریت لوگوں کی ہوتی کہ جنہوں نے لیا اور گاڑیاں پوری غائب ہو گئیں، فوراً گاڑیاں چلی گئیں، چوری لکھا دی گئی، سب کچھ ملک سے باہر چلی گئیں گاڑیاں. ایک لوٹ پار کا بازار گرم اور اربوں روپے کا نقصان بینکوں کو اٹھانا پڑا. ان کی ریکوریز نہیں ہو سکی. گارنٹرز کی کوئی ویریفیکیشن نہیں تھی، نہ گارنٹر موجود تھے. سارا کام جس طریقے سے ہوا ہمارے ملک میں، جیسے عام طور پہ ایسے کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھانے والوں کی لمبی بڑی تعداد موجود ہے، وہ اٹھاتی ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے. صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر